बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला इसी तरह खुश रखे, आबाद रखे और ख़ास तौर पर अल्लाह ताला इस मुबारक महीने के सदक़े और इन जो है वो ज़ुल्हज के पहले अशरे के सदक़े अल्लाह ताला हम सबको जो है वो इस अपने दर की हाज़िरी जो है वो नसीब फरमाए, आमीन। हमें हज करने की जो है वो तौफ़ीक़ अता फरमाए, आमीन। अपने दर पे बुलाए अल्लाह ताला और हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस की हाज़िरी नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। ये टॉपिक भी इसी चीज़ से रेलिवेंट है, ज़ुल्हज के हवाले से, क्योंकि आप सब तो जानते हैं कि ये बाबरकत महीना जो है वो किस कदर जो है वो अहम है। इस हवाले से हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। छोटा सा टॉपिक है बिल्कुल, कि टॉपिक हमारा है। टॉपिक की जाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिसने सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये एक इतनी अहम मालूमात मैं आपको आज देने जा रही हूँ कि आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये जो है ये जो पहला अशरा है ज़ुल्हज का कितना अहम है। वैसे तो कुछ दिन गुजर गए हैं, मेरा कुछ नेट में प्रॉब्लम था और इस वजह से मैं जो है वो थोड़ा सा गैप हो गया मेरी वीडियो में, और लेकिन अभी वो दिन जो हैं अभी चल रहे हैं। तो आप कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप इन दिनों की फजीलत को समझते हुए जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है इन अमाल को करें, इन चीज़ों को जो है वो करें और कसरत के साथ जो है वो अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करें। तो टॉपिक है हमारा ज़ुल्हज के पहले 10 दिनों की फजीलत। तो चलते हैं वीडियो की जानिब कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि कोई दिन ऐसे नहीं जिनमें किया हुआ अमल अल्लाह को इन दिनों में किए हुए अमल से ज़्यादा महबूब हो, यानी ज़ुल्हज के पहले 10 दिनों में। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया कि ए रसूलल्लाह, अल्लाह की राह में जहाद भी नहीं? तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह की राह में जहाद भी नहीं। सुबहान अल्लाह, इतनी फजीलत है इनकी। मगर जो शख्स अपनी जान और माल लेकर जहाद में निकला फिर कुछ भी लेकर वापस न आया। तो देखें कि कितनी फजीलत है इन 10 दिनों की, कितनी फजीलत है जो है इन 10 दिनों की, कि अल्लाह ताला के ये दिन इतने महबूब हैं कि हर दुआ जो है वो अल्लाह ताला इन दिनों में कबूल फरमाते हैं। उस ज़ुल्हज के पहले 10 दिनों में हमें कौन से अमाल करने चाहिए? हमें अमाल करने चाहिए कि ज़ुल्हज के पहले 9 दिनों के नफली रोज़े रखना। अगर कोई अपनी बीमारी की वजह से नहीं रख पा रहा तो कोशिश करें कि आप 9 ज़ुल्हज का रोज़ा जो है वो ज़रूर रखें। अलबत्ता जो सेहत याब हैं, अल्लाह ताला जिनको तौफीक दी है, वो पूरे 9 रोज़े रखें। इसके बाद योम अरफा यानी कि 9 ज़ुल्हज का रोज़ा रखना। योम अरफा कहते हैं 9 ज़ुल्हज को। ये भी मैंने आपको बताया ख़ुसूसन इस दिन को जो है वो लाजमी प्रेफर किया जाता है। उसके बाद है तकबीर कहना, तौहीद कहना, अल्लाह की बड़ाई बयान करना, यानी कि तकबीर कहना कि अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये कलमात अल्लाह ताला को इतने के पसंद हैं क्योंकि इसमें हम अल्लाह ताला की जो है वो बुजुर्गी बयान कर रहे होते हैं, उसकी बड़ाई बयान कर रहे होते हैं, क्योंकि वही इस चीज़ के लायक है। तो अल्लाह ताला को अपनी तारीफ सुनना बहुत पसंद है। तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा कि कसरत के साथ अपनी ज़ुबान पे ये अल्फाज जो है वो जारी और सारी रखें। लातदाद पढ़ें, बिल्कुल काउंट ना करें, आप ज़ुबान में बस इसका जिक्र करते रहें। इसके बाद कसरत से जिक्र अज़कार करना, कसरत से तौबा करना, यानी कि इन 10 दिनों में कोई भी अमल किया हुआ तमाम जो है अल्लाह ताला को जितने भी आपने नेक अमाल जितने भी मुबारक महीनों में किए, इन 10 दिनों की अपनी एक फजीलत है, अपनी एक बरकत है। इसमें हर नेकी का जो है वो दुगना कर दिया जाता है। तो आप कसरत से जिक्र अज़कार करें, अल्लाह को हर वक्त पुकारें। उसके बाद अस्तगफार यानी कि तौबा, हर वक्त अपनी ज़ुबान पे अस्तगफार रखें। अगर किसी की गलतियाँ कोताहियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा तो हर वक्त अपनी ज़ुबान पे जो है वो अस्तगफिरुल्लाह का विर्द रखें। इसके बाद है
نفلی عبادت کرنا، نفل وغیرہ پڑھنا، اللہ تعالیٰ تو اول تو ہم سب کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم فرض نمازوں کی ادائیگی سب سے پہلے رکھیں، کیونکہ فرض ادائیگی کی بہت زیادہ پوچھ ہے۔ تو اگر ہم فرض ادائیگی کو چھوڑ کر نفلی عبادت کی طرف آتے ہیں تو یہ ہمارا اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ کلیش پڑ جاتا ہے، کیونکہ فرض عبادات ہمارے لیے پہلے آتی ہیں اور نفلی عبادات بعد میں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم فرض عبادات جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ مکمل ادا کریں، اور اس کے بعد اس چیز کی اجازت ہے کہ آپ نفلی عبادات پڑھیں، نفلی عبادت کریں، نفل پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کو جو ہے سب سے جو ہے نفلی عبادت جو پسند ہے وہ نوافل ہے۔ رات کو اٹھ کے نوافل ادا کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اس کے بعد صدقہ دینا، اس کے بعد قرآن کی تلاوت کرنا، پھر اور جو ہے وہ لاسٹ پہ کہ کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے بچنا، جتنی کوشش ہو سکے ان دنوں اپنے آپ کو، اپنے جذبات کو، اپنے احساسات کو گناہوں سے بچا کے رکھنا ہے کہ ہمیں جب ہم ان 10 دنوں میں اس چیز کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں مزید آگے بھی توفیق دے گا کہ ہم جو ہے ان دنوں کی فضیلت کو سمجھتے ہوئے ان پہ جب عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی بھی توفیق عطا فرمائیں گے کہ ہم آگے بھی جو آگے نیکسٹ پہلو ہیں ہم جو ہیں وہ اگلے دنوں میں بھی آئندہ دنوں میں بھی ہم جو ہے اپنی غلطیاں کوتاہیاں گناہوں کو جو ہے وہ کم سے کم کریں۔ اس کے بعد ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ذی الحج کے پہلے 10 دنوں میں کی جانے والی عبادات رمضان کے آخری عشرہ میں کی جانے والی عبادات سے افضل ہیں۔ سبحان اللہ، کہ کتنی فضیلت ہے ان جو ہے وہ 10 دنوں کی، کہ اسی طرح ذی الحج کے پہلے عشرہ میں ادا کی جانے والی فرض عبادات کا اجر دوسرے دنوں میں ادا کی جانے والی فرض عبادات کے مقابلے میں کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ میں نے بات ابھی کہی کہ فرض کا جو ہے وہ ثواب دگنا کر دیا جاتا ہے، تو آپ یہ سوچیں جب آپ نفلی عبادات کرتے ہیں، نفلی روزے، نفلی عبادات جو ہے ذکر و اذکار کرتے ہیں تو اس کا کتنا اجر ہوگا۔ تو اس ویڈیو کو جو ہے وہ ضرور شیئر کریں۔ اس کے بعد میں آپ کو ایک اہم بات بتاتی ہوں کہ جو کہ بہت ہی اہم بات ہے کہ ذی الحج کے پہلے ان 10 دنوں میں جو بابرکت زیادہ برکت والے دن ہیں وہ 7، 8، 9 اور 10 تاریخ کو ہیں، یعنی کہ ان خاص دنوں میں اپنے جو ہے وہ ان تاریخوں میں جو ہے خاص اولاد کے حق میں دعا مانگنی ہے آپ نے، کیونکہ ان دنوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمائی تھی ان کی دعا۔ اولاد کی، زندگی کی، صحت کی، مال کی، دولت کی، عزت میں برکت کے لیے دعا کرنی ہے آپ لوگوں نے، اولاد کے اچھے نصیب کے لیے کرنی ہے، نیک جوڑے کے لیے دعا کرنی ہے۔ تمام جو ہے یہ جو ہے ان باتوں کو سمجھتے ہوئے آپ نے یہ دعا کرنی ہے، اور ہر کسی کے لیے، ہر ماں باپ کے لیے میری طرف سے سب کو ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی ضرور ان دنوں اپنے اولاد کے لیے خصوصاً دعا کریں جو صاحب اولاد نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو صاحب اولاد کریں اور سب کی مشکلات جو ہیں وہ ان مبارک دنوں کے صدقے سے وسیلے سے پوری کریں۔ اس کے بعد ہے کہ حج کے جو آپ ایک وظیفہ میں چھوٹا سا بتاتی ہوں، بہت ہی خوبصورت سا پیارا سا وظیفہ ہے کہ اگر آپ اس پہ عمل کریں گے تو آپ سوچیں کہ آپ کی اللہ تعالیٰ نے کتنی جو ہے وہ مشکلیں اتنی قریب سے اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے مبارک دن دیے ہیں تو کیوں نہ ہم اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ تو حج کے دن یعنی کہ حج کے دن 9 ذی الحج کو آپ نے خصوصاً عصر سے یعنی کہ عصر کے درمیان 4:30 سے لے کر 5:30 کے درمیان کا وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے موسٹلی، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ 447 بار اللہم لبیک، یہ پورا جو فقرہ ہے، پورا جو ہے آیت یہ جو بھی ہے یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ پھر اور اول و آخر 21 بار آپ نے درود ابراہیم لازمی پڑھنا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ درود ابراہیم کے بغیر ہماری ہر دعا نامکمل ہے، تو اپنی ہر دعا میں درود ابراہیم کو اپنی زندگی کا بھی لازمی حصہ بنائیں، کیونکہ جب ہم اللہ سے پہلے اللہ کے نبی کا نام لیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو کر ہماری بات سنیں گے۔ سبحان اللہ، اتنا اجر ہے۔ اس کے بعد ہے کہ 21 بار آپ نے اول و آخر درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ آپ نے پڑھنا کیا ہے 447 بار
اللہم لبیک پڑھنا ہے. انشاءاللہ اللہ عز و جل ضرور آپ کی مراد پوری کریں گے. جو بھی آپ دعا کریں گے جائز دعا وہ پوری ہوگی. تو کائنڈلی اس میسج کو جو ہے وہ حج سے پہلے سب تک جو ہے وہ آپ پہنچائیں. تمام والدین کو اس تک پہنچائیں. اس مبارک دن میں سب کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ان مبارک دنوں کے صدقے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہماری جو ہے مشکلوں کو آسان فرمائے اور ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے در کو دیکھیں. سبحان اللہ، کیا ہی نظارہ ہو. اور آپ سب میرے لیے بھی دعا کریے گا. بے شک میں یہ نہیں کہتی کہ آپ ابھی سے مصلی بچھا کر بیٹھ جائیں، نہیں. دعا کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سے کوئی کہہ رہا ہو کہ میرے لیے بھی دعا کریے گا تو فوراً سے اس کے لیے اچھے کلمات ادا کر دینا ہی اس کے لیے باعث مسرت ہوتا ہے، باعث جو ہے وہ بہت ہی ایک خوبصورت سا احساس ہوتا ہے کہ اس بندے نے مجھے دعا دی ہے. تو میری دل سے خواہش ہے، میری دل سے دعا ہے آپ سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک دن کے صدقے ہر کسی کی جائز حاجت کو پورا کرے اور خصوصاً اولاد کے حق میں کی گئی ہر دعا کو اللہ تعالیٰ پوری فرمائے. اور جو صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اولاد سے نوازے اور نیک صالحہ اولاد عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے پیچھے میری بھی مشکلات کو جو ہے وہ آسان فرمائے. میرے لیے بھی ضرور دعا کریے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا. اور ملتے ہیں کسی اور ٹاپک سے نیکسٹ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا پورا خیال رکھیے گا اور ان دنوں کو مکمل اپنی جو ہے وہ روٹین کا حصہ بنائیں، کیونکہ یہ دن ابھی تھوڑے سے ہی رہ گئے ہیں، مختصر سے دن ہیں اور فضیلت ان کی دیکھیں آپ کتنی زیادہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے ان دنوں کی فضیلت کو سمجھیں اور جو ہے وہ ان پہ عمل کریں. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ.